فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، جو جلد سوم ہے، اس کا پارٹ نمبر 11 میں پڑھ رہی ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ مسلط کر دیں گے۔ تفسیر آیات جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر حاکم اور مسلط کر دیتا ہے۔ ایک ظالم دوسرے ظالم پر حاکم اور مسلط ہوگا تو وہ مزید ظلم اور گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ سب خود ان کے اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کی ولایت اور حاکمیت سے نکلنے کے بعد ظالم کے زیر تسلط ہو جانا ہوگا۔ نمبر 2، بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ تفسیر آیات نمبر 1، رسول منکم، اے گروہ جن و انس، تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں سے بھی رسول آئے تھے، اور یہ ثابت ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی مبعوث تھے۔ لہٰذا یہاں جن و انس کو مجموعاً مخاطب قرار دے کر منکم فرمایا ہے۔ پیج نمبر 138 ہے، اس میں لکھا ہے نمبر 2، شہدنا علی انفسنا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لے گا اور ان سے جواب طلبی فرمائے گا تو اس بات کا سب لوگ اعتراف کریں گے کہ دین کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دین کی منطق ناقابل فہم تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ دنیاوی زندگی کے رعنائیوں نے انہیں دھوکہ دیا اور دعوت دین کو مسترد کر دیا۔ اہم نکات: نمبر 1، خواہش پرستی حقائق کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ تفسیر آیات، اللہ نے فرمایا ہم نے پیغمبروں کو بھیجا اور لوگوں کو تنبیہ کی تاکہ قیامت کے دن سے ڈرایا جائے۔ وہ سب اس لیے کیا کہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ حجت تمام کرنے سے پہلے بے خبری میں لوگوں پر عذاب نازل کرے۔ اگر ایسا کرتا تو ظلم ہوتا۔ بے ظلم ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ان بستیوں کو ان کے ظلم کی سزا میں ہلاک نہیں کرتے اگر وہ غافل ہوں اور ان پر حجت پوری نہ ہوئی ہو۔ عذاب صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب ہماری حجت ان تک پہنچ جائے اور وہ عذر و عناد اس حجت کو مسترد کر دیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، جن و انس میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق درجہ ملے گا۔
یا یہ کہ ہر شخص کو اس کے عمل اور عمل کنندہ کے اعتبار سے درجہ ملے گا، چونکہ عمل میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے اعمال میں بہتر وہ ہے جو زیادہ مشقت سے بجا لائے۔ نمبر 2، مما عملو میں عمل خیر اور شر دونوں شامل ہیں۔ اس صورت میں درجات میں درکات بھی شامل ہیں۔ انسانی عمل ہی جس سے درجات کی بلندی مل جاتی ہے یا درکات کی پستی میں چلا جاتا ہے، یعنی انسان کی قسمت کا فیصلہ اس کا عمل کرتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، درجات کا استحقاق عمل کی نوعیت اور عمل کنندہ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا مَكَانَتَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک وہ واقعہ ہونا والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے میرے قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کار اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ تفسیر آیات: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور رحمت کا مالک ہے، لہٰذا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کیونکہ کسی پر ظلم و زیادتی وہ کرے گا جو ضرورت مند اور محتاج یا بلا ضرورت بھی ظلم صادر ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس رحم کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو عالمین سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے، دوسری طرف اللہ رحمت کا مالک ہے۔ حدیث کے مطابق اس کی رحمت تو غضب سے پہلے کار فرما ہوتی ہے۔ بے نیازی اور رحمت الہی میں صرف ذات الہی میں مجتمع ہے۔ نمبر 2، اللہ کی مشیت میں آ جائے تو وہ اپنی بے نیازی کے تحت تم مشرکین کو ختم کر کے تمہاری جگہ صالح نسلوں کو پیدا کر سکتا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کر سکتا ہے۔ پیج نمبر 141 ہے۔ نمبر 3، جس طرح تم مشرکین کو دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے، یعنی موجودہ قوم گزشتہ اسلاف سے پیدا ہوئی ہے، بعض نے دوسری قوم سے مراد نوح کی نسل لی ہے، جس پر کوئی قرینہ دلیل نہیں ہے۔ نمبر 4، اس سلسلے میں جو وعید و تنبیہ ہو رہی ہے، اس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچانے کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ البتہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس صورت میں موضوع بدل جانے سے حکم خود بخود بدل جاتا ہے۔ نمبر 5، ناقابل ہدایت مشرکین کے لیے آخری حجت یہ ہے کہ اگر تم راہ راست پر نہیں آتے تو اپنی بدعمالیوں میں مگن رہو، میں بھی تبلیغ رسالت کا کام جاری رکھتا ہوں، ان قریب تمہیں خبر ہوگی کہ کس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ ظالموں کا انجام برا ہوگا۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کی بے نیازی اور رحم بندوں کے لیے مرکز امید ہے۔ قرآن ایک بار پھر اسلام کی فتح کی نوید سناتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلاً کھیتی اور چوپاؤں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے زوم میں کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں بتوں کا ہے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے متعین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے کہ ذرا کے معنی ہیں اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے ظاہر کر دیا، پیدا کر دیا۔
پیج نمبر 141 ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ مشرکین اپنی نظر و نیاز کے 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام سے اور دوسرا ان شریکوں بتوں کے نام سے کہ جن کے مال کے نام کرتے تھے تاکہ ان کے طفیل مال و دولت میں برکت آئے۔ اگر کسی وجہ سے ان دونوں حصوں میں سے کسی ایک حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اللہ کے حصے سے شریکوں کے حصے تلافی کرتے تھے، لیکن شریکوں بتوں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے شریکوں کے حصے میں کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے سے اس کی کمی کو پورا کرتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تو شریکوں کے حصے سے اسے پورا نہیں کرتے۔ ان خرافات کے پیچھے مذہبی استحصالی اور مفاد پرستانہ عوامل کار فرما تھے، کیونکہ اللہ کا حصہ تو فقیروں اور مساکین پر صرف کرتے تھے اور شریکوں کا حصہ بتوں کے مجاوروں اور ایک خاص طبقے کی جیب میں جاتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے زعم باطل کی یہ توجیہ گھڑ دی تھی کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس میں کمی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ان کے برگزیدہ بتوں کے حصوں میں کمی نہیں اللہ کے برگزیدہ بتوں کے حصوں میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پر بتوں کو ترجیح دینا کس قدر برا فیصلہ ہے۔ اہم نکات: توحید خالص یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے اور وسیلہ بھی صرف انہی بنائے جو اللہ کی طرف سے ہوں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ان کے شریکیوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے، بس آپ انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ تشریح کلمہ ارادی ہلاک کرنا، ذرہم چھوڑ دو ان کو۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ جس طرح اللہ پر بتوں کو ترجیح دینا ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، اسی طرح قتل اولاد بھی۔ نمبر 2، قتل اولادہم اولاد کے قتل کو شرک کے عقیدے نے خوشنما بنا دیا، یا شریک سے مراد بتوں کے مجاورین ہوں تو ان لوگوں نے اولاد کے قتل کو ایک ایسا عمل کر کے دکھایا۔ یہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ پیج نمبر 142 ہے سورہ نام کی تفسیر کا۔ چنانچہ عرب جاہلیت کے زمانے میں قتل اولاد کی 3 صورتیں تھیں۔ نمبر 1، بچوں کو بتوں کی خوشنودی کے لیے قربان کرنا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں اس نوعیت کے قتل کا ذکر ہے، باقی قتل کا بتوں سے تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا کہ لڑائیوں میں دشمن کے ہاتھ اسیر نہ بن جائیں یا کسی اور وجہ سے باعث آر و ننگ نہ بن جائیں۔ ایک احتمال کے مطابق ممکن ہے کہ اس قسم کے قتل کا بھی بتوں سے کوئی تعلق ہو۔ نمبر 3، قحط و افلاس کی وجہ سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے، جیسا کہ بعض دوسری آیات میں صریحاً اس کا ذکر ہے۔ نمبر 3، قتل اولاد کو خوشنما بنانے والے کے 2 مقاصد تھے، ایک تو مشرک اور کافر بنا کر ہلاکت میں ڈال دے، اسماعیلی دین برحق تھا جسے مشتبہ بنا کر اس کی شکل بگاڑ دی گئی۔ نمبر 4، اگر اللہ طاقت استعمال فرماتا تو یہ لوگ اس جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑنا سب سے بڑی سزا تھی۔ اہم نکات: اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے کی صورت میں شیطان ہر عمل زشت کو خوشنما بنا دیتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور دین کو مشتبہ بنا دیتا ہے۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ان کے زوم میں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری یا بال برداری حرام ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر محض اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ عنقریب ان کی بہتان تراشیوں کا بدلہ دے گا۔
تشریح کلمات میں لکھا ہے کہ حرام اور ممنوع چیز کو ہے جیم رے حجر کہتے ہیں. اصل میں پتھروں کے احاطے کو کہتے ہیں جس کے حساب میں آنے والی چیز محفوظ اور دوسروں کے لیے ممنوع ہوتی ہے. تفسیر آیات میں لکھا ہے نمبر 1 وہ جانوروں اور کھیتی کی فصلوں کو اپنے خود ساختہ خداؤں کے نام نذر کرتے تھے اور ان نذرانوں کو صرف ان خداؤں کے خدمت گزار مردوں کو کھانے کی اجازت تھی، عورتوں کے لیے اجازت نہیں تھی. نمبر 2 کچھ جانور ایسے تھے جن پر سوار ہونا حرام سمجھا جاتا تھا. ان جانوروں کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں گزر چکا ہے. نمبر 3 کچھ جانور ایسے بھی تھے جن پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، بلکہ وہ ان پر صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے. ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا. نمبر 4 وہ ان خرافات کو اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ پر افطرا باندھنا بہت بڑا جرم ہے. اس کا اندازہ اگلے جملے سے ہوتا ہے جس میں فرمایا اس افطرا کی سزا اللہ ان کو دے گا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهو فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں. اللہ ان کے اس بیان پر عنقریب انہیں سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا دانا ہے. پیج نمبر 144 ہے. تفسیر آیات. جاہلیت کی خود ساختہ شریعت کا ایک حکم یہ تھا کہ بعض مخصوص جانوروں کے بچے اگر زندہ پیدا ہوتے تو ان کا گوشت مردوں پہ حلال ہوتا اور مردہ ہوتے تو سب پر حلال تھا. نمبر 2 حلال و حرام کا قانون بنانا اللہ تعالیٰ کی حاکمیتی اعلیٰ میں مداخلت ہے جو بہت بڑا جرم ہے. اس لیے فرمایا ان کے حلال و حرام کے قانون بنانے پر اللہ سخت سزا دے گا. واضح رہے معافی بطون میں ماں سے مراد جنین کی جمع اجنہ ہے، اس لیے خالصۃ مؤنث ہے اور لفظ کے اعتبار سے محرم مذکر آیا ہے. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اس پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا. بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے. تفسیر آیات. عرب جاہلیت اپنی کم عقلی اور نادانی میں انتہا کو پہنچ گئی تھی، چنانچہ انسان کے لیے 2 چیزیں باعث زینت و تقویت ہیں، مال اور اولاد. یہ بدو عرب اولاد کو قتل کرتے اور اس کا خدا کا ایک حصہ اپنے اوپر حرام کر لیتے. اس طرح وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارے میں رہ گئے تھے. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اس عقلی بے مائگی کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، اس طرح اس جرم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ چڑھے نیز، کچھ بغیر چڑھے نیز کھجور اور کھیتوں کی مختلف معقولات اور زیتون اور انار جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی پیدا کیے. تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق غریبوں کو ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو. بتحقیق اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تشریح کلمات. العشر العرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں، جس کے معنی انگور کی بیلوں کے لیے بانس، ٹٹیاں وغیرہ بنانے کے ہیں. الحصاد کھیتی کاٹنے کے معنوں میں ہیں.
الاسراف کے معنی انسان کے کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں، مگر عام طور پر اس کا استعمال انفاق یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنے پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہاں 2 قسم کے باغوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ باغ جس کی بیلیں چھتریوں پر چڑھی ہوتی ہیں، مثلا انگور کے باغات کو جنات معروشات کہا گیا ہے۔ دوسرا وہ باغ جس کے درخت اپنے تنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان پھلوں فصلوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ نمبر 2، کھجور، پھل اور کھیتوں کی فصلیں مختلف ہوتی ہیں۔ عقل یعنی معقولات، زراعت کی فصلیں اور دانے مختلف ہوتے ہیں، رنگ میں، خاصیت میں، لذت میں۔ عقلہو میں ضمیر الزرع کی طرف ہے، اگر نخل کے لیے بھی ہوتا تو عقلہا فرماتا۔ اس میں شاید یہ اشارہ ہو کہ کھجور کی بھی اگرچہ قسمیں ہیں، لیکن زرع کی قسمیں بہت زیادہ خاصیتیں اور لذتیں بھی شمار ہیں۔ نمبر 3، والزیتون والرمان متشابہ، زیتون اور نار کے درخت دیکھنے میں متشابہ ہیں، لذت میں غیر متشابہ۔ پھل تیار، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، پھل تیار ہونے پہ کھانے کا حکم مباح کے لیے ہے، اس نعمت کی یاد دہانی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، فصل کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، کیا یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ مدینے میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی اور سورہ مکی ہے، لہذا ممکن ہے کہ فرض زکوٰۃ سے پہلے ان مذکورہ چیزوں پر صدقہ دینا واجب تھا، بعد میں زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ یہ ہے پیج نمبر 146۔ تحقیق یہ کہ یہ حکم زکوٰۃ سے متعلق ہے، مگر مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا اجمالی ذکر آیا ہے، اس کی تفصیل بعد میں مدنی صورتوں میں آئی، جیسا کہ سورہ مزمل جو مکی ہے اس میں ارشاد ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ چنانچہ دوسرے بہت سے احکام کا بیان اسی طرح تدریجی مراحل میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ امامیہ کتب میں روایت موجود ہے کہ اس حق سے مراد فصل کاٹتے وقت کچھ مقدار غربا اور مساکین کو دینے کا حکم ہے، البتہ یہ زکوٰۃ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت امام رضا سے کسی نے پوچھا کہ اگر فصل کاٹنے کے وقت غربا اور مساکین نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ تخلیق کائنات میں کسی ارادے شعور کو دخل نہ ہوتا تو یہ مختلف میوے بے شعور مادے نے کیوں پیدا کیے؟ نمبر 2، قدرت کا مقصد انسان کو صرف زندہ رکھنا ہوتا تو صرف گندم یا جو کا دانہ کافی تھا، مختلف لذتوں کے میوے اس کی نعمت ہیں۔ نمبر 3، پیداوار پر فقراء اور مساکین کا زکوٰۃ و خمس کے علاوہ بھی ایک حق ہے جو انسانی اور اخلاقی اعتبار سے ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور مویشیوں میں کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر آیات، مختلف جانوروں کا ذکر ہے جنہیں انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے، ان نعمتوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا، شیطان کی پیروی کر کے اس کو حرام قرار نہ دو۔ 147 نمبر پیج ہے۔ حمولتاً وہ جانور ہے جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں جیسے اونٹ وغیرہ۔ فرشہ سے مراد چھوٹے جانور جیسے بھیڑ بکریاں، ان کا وجود تقریباً زمین بوس ہونے کی وجہ سے انہیں فرش کہا گیا ہے، یا چونکہ ان کی اون اور کھال بچھانے کے کام آتی ہے اس لیے انہیں فرش کہا گیا ہو۔ بعض اہل نظر کے نزدیک حمولتاً بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں اور فرشن سواری کے جانور ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھانے کا حکم برائے مباح ہے، حلال ہونے کا حکم ہے اور نعمت الہی کے تذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ خطوات شیطان، اس حلال کو شیطان کی پیروی کر کے حرام نہ کرو۔ اہم نکات، خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا کفران نعمت اور شیطان کی پیروی ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2
قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 بھیڑ کے اور 2 بکری کے. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ ہیں، یا وہ بچے تو دونوں ماداؤں بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں ہیں. اگر تم لوگ سچے ہو تو مجھے کسی علمی حوالے سے بتاؤ. تفسیر آیات. نمبر 1، ثمانیت ازواج، 8 زوج. زوج اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہی جنس سے کوئی دوسرا اس کا جفت ہو. یعنی فرمایا کہ ذکر و انثی کو ایک نہیں 2 زوج فرمایا ہے. اب کبھی زوج سے مراد لیے جاتے ہیں، کبھی زوج سے دونوں مراد لیے جاتے ہیں. نمبر 2، مویشیوں میں 8 جوڑے ہیں. بتاؤ ان میں اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا دونوں ماداؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو حرام کیا ہے. اس حرمت پہ کوئی علمی سند پیش کرو. نمبر 3، ان کی حرمت پر علمی دلیل پیش کرو. یہ پیج نمبر 148 ہے کہ اللہ نے کس آسمانی کتاب یا کس نبی پر یہ حکم نازل کیا ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ بلا سند اور بلا دلیل کسی حکم کا اللہ کی طرف نسبت دینا بڑا جرم ہے. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں. کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں حکم دے رہا تھا؟ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے. تحقیق اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے. تفسیر آیات. 4 جانوروں کا ذکر ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. 4 نر اور 4 مادہ کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی. یہاں جاہلی خرافات کی نامعقولیت بیان ہو رہی ہے کہ ایک ہی جانور کا نر حلال ہے اور مادہ حرام. یہ جانور خود تو حلال ہے مگر اس کے پیٹ میں موجود بچہ حرام. کس قدر نامعقول بات ہے. نمبر 2، کیا تم حاضر تھے جب اللہ ان چیزوں کی حرمت کا حکم دے رہا تھا کہ تم نے براہ راست یہ حکم اللہ سے لیا ہو؟ چونکہ یہ حکم کسی آسمانی کتاب یا کسی نبی کی شریعت میں نہیں ہے تو صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ تمہارے سامنے اللہ نے یہ حکم صادر فرمایا ہے جس کا کوئی مدعی بھی نہیں ہے. نمبر 3، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا بہت بڑا ظلم ہے. کسی چیز کو حلال حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے. اس میں مداخلت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں مداخلت ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ پیج نمبر 149 ہے. تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ اس مضمون کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہے. مناسب ہے کہ فقہ جعفری کے مطابق حیوانات میں حلال و حرام کے بارے میں مختصر احکام کا ذکر ہو جائے. نمبر 1، پالتو جانوروں میں بھیڑ، گائے اور اونٹ کی تمام اقسام حلال ہیں. وحشی چوپاؤں میں ہرن، پہاڑی مینڈھا حلال ہیں. نمبر 2، درندہ جانور جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا حرام ہیں. شافعی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں.
نمبر 3، تمام حشرات حرام ہیں، امام مالک کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ نمبر 4، شکاری پرندے، پنجہ رکھنے والے پرندے جیسے باز، عقاب اور شاہین حرام ہیں۔ نمبر 5، پرندوں کے بارے میں کچھ حلال ہونے پر صراحت موجود ہے، جیسے کبوتر، تیتر وغیرہ۔ کچھ کے حرام ہونے پر صراحت موجود ہے، جیسے شکاری پرندے۔ حلال و حرام کی علامات کی 2 قسم ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ پرندہ حرام ہے جو پرواز کے دوران پر پڑپڑانے سے زیادہ پھیلائے رکھتا ہے، لہذا وہ پرندہ حلال ہے جو پرواز کے دوران پر پھیلانے سے پھڑپڑاتا زیادہ ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت یہ ہے کہ جن پرندوں میں درج ذیل چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے وہ حلال ہے۔ الف، پوٹا وہ تھیلی ہے جو پرندے کی گردن اور سینے کے درمیان ہوتی ہے اور اس میں اس کی کھائی ہوئی غذا جمع ہوتی ہے۔ بے، سنگ دان ہو۔ جیم، پیر کی پشت پہ کانٹا ہو۔ دال، دریائی حیوانات میں صرف وہ مچھلی حلال ہے جس کے چیوٹے ہوں۔ جھینگا چیوٹے والی مچھلی شمار ہوتی